अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम फिर मौजूद हैं कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान एक नई एपिसोड के साथ। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शुक्रिया। रानी की सांसें अपने घर तक पहुंचते पहुंचते भूल गई थी। वो बेइंतहा खुश अपने हाथों में 2 नोट पकड़े अपने घर के अंदर दाखिल हुई और अपने माँ की तरफ भागने के अंदाज में गई थी और कहा था, अम्मा अम्मा ये देख, एक साहब ने मुझे ये 2 नोट पकड़ाए हैं। अब इससे मैं तेरा अच्छे से इलाज कर पाऊंगी और तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जल्दी से अपने साथ रोटी भी लेकर आई हूँ। जल्दी से तू ये खा ले, फिर हम अस्पताल चलते हैं तेरा इलाज करवाने। रानी की माँ, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, बेटी की आवाज पर उसने अपनी आंखें खोली और बेटी के हाथों में 2 5-5 हजार के नोट पकड़े देखकर उनकी आंखें भी बिल्कुल रानी की तरह ही नाकाबिले हद तक फैल गई थी। रानी, सच सच बता, तू कोई गलत काम तो करके नहीं आई ना? भला ऐसा कौन सा साहब था जिसने तुझे इतने पैसे? अम्मा ने बेहद फिक्रमंद अंदाज में रानी से पूछा था। इनकी बात का मतलब समझ चुकी थी। उसकी माँ को ये डर था कि कहीं उसकी बेटी अपनी इज्जत तो बेच नहीं आई है जो वो इतने पैसे लेकर आ चुकी है। लेकिन अम्मा भी इस बात से नावाकिफ थी कि उनकी बेटी को अगर कोई मेली आंख से देखता तो वो उनकी आंखें निकालने की हिम्मत रखती है। भिखारन थी, वो लोगों के पास जा जाकर मांगती थी, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने की इजाजत उसने अभी तक नहीं दी थी और ना ही आगे वो कोई ऐसा इरादा किए हुई थी। अम्मा, क्या हो गया है तुझे? क्या तुझे मैं ऐसी लगती हूँ? मैं सच कह रही हूँ। एक बड़ा साहब है, मैंने कहा कि रोटी के लिए पैसे दे दे तो उन्होंने फोन में मसरूफ अपनी जेब से ये निकाल कर दिए हैं, रानी ने खुश होते हुए कहा और साथ ही वो हथेली खोली जिसमें वो अपनी और अपनी अम्मा के लिए रोटी लाई थी। और फिर अम्मा ने भी पुरसुकून सांस लेते हुए अपनी बेटी के साथ आखिरी मर्तबा खाना खाया था। क्योंकि कल की सुबह किस तरह से होने वाली थी उन दोनों माँ बेटी के लिए। दोनों ही बेफंजाम खाने में मशरूफ नजर आ रही थी। भूख लगने के बाद उसकी आंख खुली नींद में डूबी ग्रे आंखें जो लाल हो रही थी, वह मुश्किल साइड लैंप ऑन किया। अपने पेट में दौड़ते चूहों पर हाथ फेरते वो स्लीपर पहने बेड से बिना दुपट्टे के उठती घड़ी में टाइम देखने लगी जो 2 बजे का टाइम शो कर रही थी। घर में इस वक्त बिल्कुल खामोशी थी जब वो दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ। हर तरफ अंधेरा था। अभी वो सीढ़ियों को अबूर करके अपने कमरे में जाता जब किसी से बुरी तरह टकराया। वो अंधेरे में भी अंदाजा लगा चुका था कि वो नाजुक वजूद किसका है। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने अहाता लिया। अभी वो चीखती जब वो अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रखता उसे दीवार से पिन कर गया। हेजल ब्राउन आंखें सुर्ख आंखों से टकराई। क्या कर रही हो? रात की इस पहर अपने लबों को उसकी कान की लहू पर रखता बोला, जबकि उसकी इस हरकत से वो जी जान से कांपी थी। उसकी कुर्बत और नाक के नथों से टकराता मर्दाना परफ्यूम की खुशबू उसकी नींद जाग से उड़ गई थी।
بولو میری جان، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے اس کی کمر کی گیٹ باندھتے بولا۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو بے باکی سے اپنی کمر پہ محسوس کرتے بولی، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تم مجھے کھا سکتی ہو۔ مقابل مائی نے کھینسی سے کہتا اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ فہد چھوڑے مجھے پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی بیک پر محسوس کرتے وہ خوفزدہ سی بولی۔ فہد اسے احتجاج کرتے ہاتھوں کو دیوار سے پن کر گیا۔ جانے فہد، مجھے کھا جاؤ اور میں تمہیں کھا جاتا ہوں، تمہاری بھوک بھی ختم، میری بھی۔ وہ معنی خیزی سے کہتا اپنی منگوہا کو سرخ کر گیا۔ پلیز فہد چھوڑے۔ وہ روحانسی ہوئی، میرے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لو میری جان، پر آزادی بخشی جا سکتی ہے ورنہ ناممکن ہے۔ فہد، وہ بے بسی سے بولی، اس کی فرمائش ناقابل قبول تھی۔ جی جانے فہد، اتنے پیار سے پکارو گی تو یہ بندہ ابھی تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن پہ جھکتا لو بائٹ بنانے لگا۔ وہ سسکتی خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو میرا بچہ ورنہ آزادی ناممکن۔ ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کے شفاف چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز۔ آنکھوں میں گہرا پانی جمع ہونے لگا۔ پھر کیا چاہتی ہو میں خود کروں؟ اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کی طرف لے جاتے بے باکی سے اس کے سینے کو چھونے لگا۔ جب اگلے ہی پل میرل جلدی سے اس کے لبوں پر جھکی تھی۔ پھر کیا چاہتی ہو میں خود کروں؟ اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کی طرف لے جاتے بے باکی سے اس کے سینے کو چھونے لگا۔ جب اگلے ہی پل میرل جلدی سے اس کے لبوں پر جھکی تھی۔ میرل کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے وہ شدت سے انہیں کھانے والے انداز میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پیچھے ہوا، میرل گہرے گہرے سانس لیتی خود کو سنبھالنے لگی۔ میرے سینے سے لگ کر اس دل کو راحت دو میرا بچہ، وہ ایک اور فرمائش کر بیٹھا۔ وہ فوراً اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی، ورنہ اس کا بے باک مزاج خدا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ کوس رہی تھی اپنے پیٹ پہ دوڑتے چوہوں کو، جس کی وجہ سے وہ رات کے اس پہر نیچے آئی اور اس چمگادڑ کے ہاتھوں لگ گئی۔ اپنا ایک ہاتھ وہ اس کے پیٹ پر پھیر رہا تھا جب دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا جب وہ خوف سے اس کی گردن پر کاٹ گئی۔ فہد اس کی حالت پر مسکرایا۔ میرا بچہ، آج کے لیے اتنی انرجی کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ۔ اس کے گالوں پر ہلکے سے دانت گاڑتے اسے چھوڑتا بولا۔ وہ اسے دیکھے بغیر کچھ کہے خوفزدہ سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ فہد اس کی حالت سے محفوظ ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا تھا۔ اسے اس وقت بے حد نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ مان بیٹا سنیں۔ جی پھپھو کہیں۔ ادھر آئیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ جی جی کہیں، میں سن رہا ہوں، یمان مسکراتے بولا۔ یہ لڑکی دیکھیں کیسی لگی آپ کو؟ اپنا موبائل آگے کرتے ہما نے ایک خوبصورت ماڈرن لڑکی کی پک یمان شاہ کو دکھائی۔ ہم ٹھیک ہیں،
آپ کو کیا پوچھنا ہے پھپھو؟ بیٹا دیکھو، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ یہ لڑکی میری فرینڈ کی بیٹی ہے، ہمارے معیار پر بھی پورا اترتی ہے۔ آپ کب تک کنواری رہیں گے؟ شادی تو ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے کرنی ہے تو کر لیں۔ ہما کی بات سنتے یمان شاہ کے دماغ کے پردوں کے سامنے وہ چھوٹی سانولی پھٹے پرانے کپڑوں میں لڑکی آئی۔ چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لی جسے وہ جلدی چھپا گیا۔ سوری پھپھو، لیکن میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، جب میرا دل کرے گا میں کر لوں گا۔ یمان شاہ کی بات سنتے ہما کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ لیکن مان، تمہیں شادی میں اپنے اسٹیٹس کے مطابق امیر کبیر خاندان سے کرواؤں گی۔ پلیز پھپھو، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، ماں کی جگہ ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن امیر کبیر لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ مجھے جب کوئی پسند آئی میں نکاح کر لوں گا۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ لیکن بے دھیان بولا، دماغ میں صرف ایک ہی حلیہ چل رہا تھا۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں پھپھو، میرے پاس اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، الحمدللہ۔ ہما کی ضد پر یمان شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہما نے بات ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں آفس جا رہا ہوں، ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ میرل کہاں ہے؟ اسے بلائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے روم میں ہے، تیار ہو رہی ہوگی۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، اوکے میں دیکھ کر آتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی یمان میرل کے کمرے میں چلا گیا۔